نواں باب مرزا غلام احمد ایک جھوٹا مسیحا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً عیسیٰ ابن مریم جلد ہی تم میں نازل ہوں گے اور عدل سے تمہارے درمیان حکومت کریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ساقط کر دیں گے۔ دولت کی اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی خیرات لینے والا نہ ملے گا، اور ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، اور اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور فیصلے یعنی قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ قرآن سورہ نساء۔ مرزا غلام احمد ہندوستان کے قصبے قادیان کے ایک پنجابی مسلم خاندان میں 20ویں صدی کے اوائل میں پیدا ہوا۔ اس کا انتقال پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے ذرا قبل ہوا۔ وہ دنیا کی ایک حکمران قوم یعنی برطانیہ سے دوسری حکمران قوم یعنی امریکہ کو اقتدار کی منتقلی جو پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوئی دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہا، نہ اسے یہود کی ارض مقدس کو واپسی اور 1948 میں اسرائیل کا قیام دیکھنے کا موقع ملا، اور نہ اسے وہ کچھ دیکھنے کو ملے گا جو جلد ہی ہم سب دیکھنے والے ہیں۔ مرزا نے مسیح علیہ السلام کی واپسی کے متعلق کئی پیش گوئیاں کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے احمدی تحریک کی بنیاد رکھی اور بڑی تیزی سے یہ تحریک مغربی ممالک میں بھی پھیل گئی۔ اس نے یورپین لوگوں کو احمدیت کی تبلیغ شروع کر دی اور انہیں احمدی بنانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے افریقی امریکی نیشن آف اسلام کو بھی، جس کی قیادت علی جاہ محمد کر رہا تھا، احمدیت کا قائل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طرح اس نے لوئیس فرخان اور امام وارث الدین کی زیر قیادت افریقی نژاد امریکیوں میں قادیانیت کا پرچار کرنے میں سبقت حاصل کر لی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ایک باب مرزا کے دعووں کی صداقت جانچنے کے لیے وقف کریں۔ اب جب کہ تاریخ اپنی آخری منزلیں طے کر رہی ہے، اس کے ماننے والوں پر اور اس سے متاثر لوگوں پر یہ حقیقت واضح تر ہوتی جائے گی کہ اس کے مندرجہ ذیل دعوے بالکل جھوٹے تھے۔ وہ امام مہدی ہے جو مسلمانوں کا رہنما ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اس کی شخصیت کے ذریعے پوری ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نامزد کردہ رسول ہے جس کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تابع ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قادیانی ہماری دعوت پر سنجیدگی سے غور کریں گے کہ وہ قرآن اور احادیث کے ذریعے ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مرزا کے مرنے کے بعد واقع ہوئے ہیں، خصوصاً یہود کی فلسطین میں واپسی اور اسرائیلی ریاست کا قیام۔ اگر وہ غور کریں تو انہیں حالات کی ایک نئی تفہیم حاصل ہوگی، اور وہ دجال یعنی جعلی مسیح اور یاجوج ماجوج، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے متعلق بہتر طور پر جان سکیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ مرزا کے دعوے قبل از وقت اور غلط تھے۔ اس کتاب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان قادیانی حضرات کی مدد کی جائے جو فی الواقع
قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان واقعات کو سمجھنا چاہیں جو اسرائیل کے قیام سے شروع ہوئے اور جو دنیا کی مذہبی تاریخ میں عدیم النظیر ہیں۔ کسی قادیانی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کتاب کے بنیادی دلائل اور ان سے اخذ کردہ نتائج کو سمجھ سکے جب تک مرزا غلام احمد کے دعووں کو کلی طور پر مسترد نہ کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے نور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ غلام احمد نے صرف یہود ہی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ کئی نیک اور صالح مسلمان جن کی عبادت اور اطاعت مرعوب کن ہے اس کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بڑی نیک نیتی سے یہ یقین کر کے کہ اسلام کی سب سے مناسب اور موزوں تعبیر یہی ہے، احمدیت قبول کر لی، لیکن در حقیقت وہ دجال کے پھندے میں پھنس گئے۔ انہیں یہ دھوکہ کیسے دیا گیا؟ قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی واپسی کی پیش گوئی مرزا غلام احمد کی شخصیت میں پوری ہوئی۔ ایک نہیں کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اولاً وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے جبکہ مرزا ایک پنجابی عورت کا بیٹا تھا۔ ثانیاً جن احادیث میں مسیح علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ صراحت بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں دجال کو ہلاک کریں گے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد واضح ہے۔ اگر مرزا نے اس حدیث کے مطابق دجال کو قتل کر دیا ہوتا تو دجال اپنا مشن جاری نہ رکھ پاتا۔ دراصل مرزا صہیونی تحریک کی ابتدا ہوتے ہی مر گیا اور وہ اس کی کامیابی کو نہ دیکھ سکا۔ اس کے مشن میں کوئی رکاوٹ ڈالنا تو الگ رہا۔ دراصل مرزا اس سارے ڈرامے سے قطعی غیر متعلق رہا جس کے ہیرو ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل کی جعلی ریاست کا قیام ادیان کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے اور اس کی تکمیل میں مرزا کا کردار صفر ہے، نہ اس کے بنانے میں اور نہ اسے روکنے میں، حتیٰ کہ وہ بطور تماشائی بھی اسے نہ دیکھ سکا۔ ثالثاً ثبوتوں کا ایک انبار جمع ہو چکا ہے، خصوصاً ان کے لیے جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم دجالی دور میں رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جدید دنیا کا فلسفیانہ شرک جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق بندگی اور اطاعت اللہ کی بجائے دجالی سیکولر سیاسی نظام کو دینی چاہیے۔ ساری اسلامی دنیا نے شرک کو اپنا لیا اور یہ مرزا کی موت کے بعد ہوا۔ سیاسی شرک کی طرح اقتصادی شرک نے اسلامی معیشتوں پر قبضہ جما لیا اور ربا کو، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، اپنی معیشت کی بنیاد بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آنے والے زمانے میں ایک وقت آئے گا جب کوئی سود سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ اگر کوئی سود سے اجتناب کر رہا ہو تب بھی اسے اس کا غبار پہنچ کر رہے گا۔ یہ پیش گوئی آج پوری ہو چکی ہے مگر مرزا اسے دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ماحولیاتی آلودگی جس نے زمین کے موسموں کو بدل دیا، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی اور جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کے دور میں واقع ہوگی، حقیقتاً ہو چکی، لیکن مرزا آج جب ہم یہ لکھ رہے ہیں موجود نہیں۔ جدید دور کا وہ خوفناک دجل اور فریب جس میں حقیقت ظاہری شکل سے یکسر جدا ہے اور جہنم کا راستہ جنت نظر آتا ہے اور جنت کا راستہ جہنم دکھائی دیتا ہے، واقع ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جعلی ریاست وجود میں آ چکی ہے اور اس کی تشکیل میں عیسائی جزیرے برطانیہ نے پورا کردار ادا کیا ہے، جو تقریباً
ایک ماہ کے سمندری فاصلے پر واقع ہے۔ حدیث تمیم الداری۔ اور یہ بھی مرزا کی موت کے بعد ہوا۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ دجال مرزا کے مرنے کے طویل عرصے بعد بھی اپنے کام میں مشغول رہا اور مرزا کا دنیا کے اختتام کے سلسلے میں کوئی کردار نہیں۔ عنقریب ریاست اسرائیل دنیا کی حکمران ریاست کی حیثیت سے امریکہ کی جگہ لے لے گی اور سلیمان علیہ السلام کے سنہری دور کی واپسی کا دعویٰ کرے گی۔ اس طرح دجال اپنے دجل و فریب کے مشن میں مزید پیش قدمی کرے گا اور یہ بھی مرزا کی غیر حاضری میں ہوگا۔ یہ سارے کام دجال کے ہیں جو سرگرمی سے اپنے مشن کی تکمیل میں لگا ہوا ہے اور مرزا کو مرے ہوئے تقریباً 100 سال ہونے کو آئے ہیں۔ اگر مرزا نے دجال کو قتل کر دیا تو اس کے ماننے والے ان سب باتوں کی توجیہ کس طرح کریں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ حقیقت کا ادراک کر لینے کے بعد وہ اس کے اقرار میں دیر نہیں کریں گے اور اسے تسلیم کر کے اپنی دنیا اور عاقبت بہتر بنا لیں گے۔ آمین۔